السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، رمضان شریف میں کسی شخص کا انتقال ہوا تو کیا وہ جنتی ہے؟ یہ سوال۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، یہ حدیث شریف ہے کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اب رمضان میں مرنے والا کیا جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، رمضان میں مرنے کا بے شک فائدہ ملے گا، جمعہ کے دن مرنے کا بے شک فائدہ ملے گا، لیکن سب کو نہیں ملے گا۔ یہ جو فائدہ ملے گا رمضان میں مرنے کا، وہ ایمان والے کو ملے گا۔ یعنی مرنے والا جو رمضان میں انتقال کیا ہے وہ ایمان والا تھا، مومن تھا، مسلمان تھا، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ اب وہ اگر رمضان شریف میں مرا ہے تو بے شک اس کو رمضان میں مرنے کا فائدہ ملے گا، اور رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرمائے گا، اس کے حساب میں بھی تخفیف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ بھئی رمضان میں جو بھی مرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ بدعقیدہ اگر کوئی رمضان میں مرا تو رمضان میں مرنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، سمجھ لیں آپ۔ اگر کوئی کافر مشرک رمضان شریف میں مرا تو رمضان میں مرنے کا کافر و مشرک کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ چیز ایمان کے ساتھ لازم ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ اگر انتقال کر رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دعا کیا کرو ایمان والو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیا کرو، یا اللہ ہماری رمضان شریف کے مبارک مہینے میں موت آئے، اور دعا کر لیا کرو کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہماری موت آئے، اور دعا کیا کرو کہ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، اور جمعے کا دن ہو، ہمیں موت آئے، اس لیے کہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارا کر دیا جاتا ہے اس عشرے میں، آخری 10 دن میں۔ حضرات یہ دعا کیا کرو۔ مرنے کی تمنا کرنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح موت کی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو یہ دعا کرنا، صحیح وقت میں خاتمہ ہو یہ دعا کرنا، یہ جائز ہے، لیکن یا اللہ میں مر جاؤں مجھے ابھی موت آ جائے یہ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں یا اللہ مجھے موت آئے تو یہ تمنا کرنا کہ رمضان کا مہینہ ہو، یہ تمنا آپ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ ایسے ہی جو رمضان کے مہینے میں انتقال کیے، اب رمضان کا مہینہ نکلنے کے بعد کیا ان سے کچھ حساب ہوگا؟ تو حضرات دیکھیے، اگر ایمان والا رمضان شریف میں انتقال کیا ہے، مرا ہے، تو پھر رمضان کی برکتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا، تو وہ رمضان کی برکتوں سے بخش دیا جائے گا، اس کے حساب میں بھی تخفیف کر دی جائے گی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں حضرات، خاص کر میں آپ کو بتا دوں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایمان کے ساتھ بھی مرا، یعنی مسلمان ہو کے بھی مرا، مومن ہو کے بھی مرا، اور رمضان میں مرا، لیکن تب بھی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا حساب بھی ہونا ہے، اور وہ اس کے ذمے باقی رہیں گے، وہ رمضان کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے کسی کا قرضہ، وہ گناہ ہے کسی کو ستانا، وہ گناہ ہے کسی پر ظلم کرنا، وہ گناہ ہے کسی کی چغلی کرنا، وہ گناہ ہے کسی کی بہتان تراشی کرنا، وہ گناہ ہے کسی کو بے وجہ مارنا۔ آپ نے کسی کا قرضہ لے کے کھا لیا اور آپ رمضان میں مر گئے، حالانکہ آپ ایمان والے ہو کے مرے، لیکن رمضان میں مرنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ قرضہ یا تو دینا پڑے گا یا معاف کرانا پڑے گا، ورنہ میدان محشر میں وہ قرضے کا آپ کو حساب ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ اور حساب کیا دینا ہوگا؟ جو چند نیکیاں لے کے گئے ہوگے وہ نیکیاں آپ کو اس کو دینا پڑیں گی جس کا قرضہ لے کے گئے تھے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کی چغلی کر کے چلے گئے، چغلی، تو اب رمضان شریف میں آپ مرے تو رمضان میں مرنا آپ کا فائدہ نہیں دے گا،
اس لیے کہ جس کی چغلی کر کے گئے ہو یا تو اس سے معافی مانگو آپ اور توبہ کرو، تب آپ کی معاف ہوں گی۔ ایسے ہی کسی پہ ظلم کر کے گئے ہو، کسی کو مار کے گئے ہو، کسی کو ستا کے گئے ہو، تو جس کو آپ نے مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، وہ یا تو معاف کر دے تب ختم ہوگا، اور یا پھر آپ کا بدلہ لیا جائے گا میدان محشر میں۔ تو جو قرضے کی شکل میں آپ کے اوپر ہے، قرضے کی صورت میں آپ کے اوپر کوئی چیز ہے، تو وہ رمضان میں مرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ چیزیں آپ کے اوپر برقرار رہیں گی، وہ حقوق العباد ہے۔ ہاں، حقوق اللہ کی جانب سے کچھ چیزیں ایسی، کچھ گناہ آپ سے ہو گئے تھے، سرزد ہو گئے بتقاضۂ بشریت، پھر کیا ہے، رمضان میں آپ کا انتقال ہو گیا، ایمان والے ہو کے آپ مرے، تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکت سے آپ کے وہ گناہوں کو بخش دے گا، اور رمضان کی برکتوں سے آپ کی بخشش فرما دے گا، آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ حضرات، ایسے ہی رمضان شریف میں بہت سے لوگ مرنے والوں کے نام سے کسی کو افطار کرانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اگر رمضان شریف میں مرنے والوں کی جانب سے کسی نے افطار کرایا تو وہ مرنے والوں کو ضرور ثواب ملے گا۔ آپ کسی مرنے والے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں، افطار بھی کرا سکتے ہیں، یا مرنے والے کی جانب سے کسی گھر میں راشن وغیرہ کا بھی اہتمام کرا سکتے ہیں، راشن وغیرہ بھی بھجوا سکتے ہیں، آپ یہ سارے کام آپ کرا سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔